اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، رخ حضور کا صدقہ یہ دن نکلتا ہے، رخ حضور کا صدقہ یہ دن نکلتا ہے، پھر ان سے لے کے اجازت تو رات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ احمد حسن اور میرے ساتھ ہیں قاری محمد عثمان غنی منڈیروی۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اے عائشہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق وہ کیسا تھا؟ آپ فرماتی ہیں کہ خلقہ القرآن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز سکھائی ہے، ہر چیز بتائی ہے۔ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کسی کے گھر جانا ہے تو دستک کیسے دینی ہے، راستے سے پتھر ہٹانا ہے، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے دین نے بتائی ہیں اور ہم نے صرف اس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی سلسلہ کے لیے ہم روز آپ کے سامنے یہ پروگرام لے کے آتے ہیں، اذکار رمضان، اور یہ سلسلہ الحمدللہ اپنے آب و تاب سے جاری ہے اور آپ ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے رہیں اور وہ شخصیات کو آپ کے سامنے لے کے آئیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے پاس علماء اکرام بھی موجود ہیں۔ تعارف کا سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ میرے پاس موجود ہیں حضرت علامہ فیض رسول صدیقی صاحب، یہ عظیم مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ تشریف لائے۔ اور عثمان غنی صاحب، آپ کے پاس ثنا خان موجود ہیں، تعارف کروائیں ان کا۔ احمد بھائی، میرے پاس آج الحمدللہ حضور کے 2 ثنا خان ہیں اور بہت اچھا پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف پیش کروں گا جناب محترم زین واسفی صاحب، حضور کی بڑی خوبصورت آپ نعت پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑے خوبصورت پڑھنے والے انتہائی محترم جناب محمد ارشد چراہی صاحب، آپ کو بھی ہم INN نیوز کے اس پلیٹ فارم پہ ویلکم کرتے ہیں۔ تو احمد بھائی، میرا خیال ہے کہ آج اس پروگرام میں ایک سوال جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہم کر لیں، اس کے بعد پھر ایک ثنا خان سے ہم حضور کی نعت سنیں گے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، پھر جیسے شیڈول آپ کے پاس ہوگا۔ جی علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، سوال کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے، اور جو یہ ایک ایسا سوال ہے، یہ میرا بھی ہے، عثمان غنی صاحب کا بھی ہے، جی بالکل، اور زین بھائی کا بھی ہے، حضرت صاحب کا بھی ہے، یعنی ہر اس شخص کا سوال ہے جو اس دنیا میں موجود ہے اور زندہ ہے۔ اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے لیے بہت انٹرسٹڈ ہوں گے۔ سوال ایسا ہے کہ کامیابی کا طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ کیا ہے، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعی جس طرح آپ نے اس سوال کی تمہید میں، تعارف میں کہا کہ یہ سانس لینے والے ہر انسان کی یہی ضرورت ہے، اس کی زندگی کے اندر جتنے مقاصد ہیں ان سب کا یہی ایک سبب ہے کہ بندہ جب بھی کسی بھی کام میں پڑتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کا راز اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ العصر جو ہے وہ ساری کی ساری اسی معاملے میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے۔ اب زمانے پہ یہ کیا کیا ابحاث ہوتی ہیں اس سلسلے میں نہیں جاتے، اپنے سوال کی طرف رہتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کامیابی ان کے آس پاس بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں کچھ تفاسیر کا سلسلہ آتا ہے، 2 میں تفسیریں اس میں عرض کروں گا۔ یہ ساری جو تفسیر ہے اس سلسلہ میں ہے کہ کامیابی کیسے ملے گی۔
سب سے پہلی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اس کی تفسیر روایت کی جاتی ہے. جی آپ فرماتے ہیں کہ ان الانسان میں جو الانسان ہے نا، انسان پہ جو الف لام ہے، یہ استغراق کا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگوں کو گھیرتا ہے، عموم ہے اس میں کہ سارے انسان گھاٹے میں، سارے انسان خسارے میں. اب خسارے سے بچتا کون ہے، گھاٹے سے بچتا کون ہے، اس کا اللہ نے استثناء کر دیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ فرمایا کہ بچے گا وہ جو ایمان والا ہو، بچے گا وہ خسارے سے جو اچھے اعمال کرنے والا ہو، خسارے سے بچے گا وہ جو لوگوں کو حق کی وصیت و نصیحت کرنے والا ہو، بچے گا وہ جو لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والا ہو. اب اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے. دوسری تفسیر بڑی محبت والی ہے جو اہل سنت کے نظریے کو پھیلاتی بھی ہے. حضرت امام سالبی ایک بزرگ ہیں، آپ اس کی تفسیر لکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سے یہ روایت کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہ انہوں نے مروی کیا. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہے. اس سے مراد ابو جہل ہے. اللہ الا الذین آمنوا سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ وعملوا الصالحات سے مراد سیدنا فاروق اعظم ہے. سبحان اللہ اور وتواصوا بالحق سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی ہے. وتواصوا بالصبر سے مراد مولا علی پاک. کیا بات ہے. یہ تفسیر آپ نے بیان فرمائی. تو اس ساری چیزوں کا لب لباب یہ نکلتا ہے، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے پاس خسارے سے بچنے کے لیے اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے جو چیز نہایت ضروری ہے وہ 4 چیزیں. سب سے پہلے اس کا مومن ہونا اس کی کامیابی کی ضمانت ہے. اس کے بعد اس کے اچھے اعمال اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ وہ کامیابی اسلام بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے. یہ وہ کامیابی ہے. اور لوگوں کو اچھے کی تلقین کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ کبھی بھی صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے، کہ وہ یہ تک نہ کہتا رہے کہ بس میں نیک عمل کرنے لگ گیا ہوں، میں اچھے عمل کرنے لگ گیا ہوں تو بس یہ کافی. یہ سلسلہ نہ ہو، بلکہ وہ دائرہ کار کو بڑھائے کہ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہوں تو میرے آس پاس بیٹھنے والے بھی اسی کام میں آئیں. اگر میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے احکام کو مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہوں، تو وہ اس دائرہ کار کو بڑھائے کہ میں اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو بھی اس جانب لے کر آؤں. یہ کامیابی کی علامت ہے اور اسی میں انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز ہے. جی ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے کیا خوب اس کا جواب دیا کہ کامیابی کا جو طریقہ علامہ صاحب نے بتایا ہے، یقین جانیں کہ دل کرتا ہے کہ آپ کی گفتگو ہم سنتے رہیں. لیکن عثمان غنی صاحب، آپ کے پاس کوئی مہمان موجود ہیں؟ ان کا تعارف تو ہو چکا ہے. میرے پاس بہت خوبصورت اور بہت اچھا پڑھنے والے ہمارے آج مہمان ہیں. سب سے پہلے گزارش کروں گا بھائی محمد زین واسفی صاحب کہ آپ حضور کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اور میرا
سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سرتے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھتے نے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام نعت سن رہے تھے بڑے پیارے انداز سے زین واسفی صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ ہمارے پاس آج سوال بہت خاص ہیں اور مہمان بھی بہت خاص ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ علامہ صاحب کی گفتگو آپ تک پہنچائیں، ان سے زیادہ سوال کریں اور ان سے زیادہ جواب آپ تک ہم پہنچائیں۔ اور علامہ صاحب ایک جیسے پہلا سوال بھی بہت خاص تھا، اب میرے پاس دوسرا سوال بھی بہت خاص ہے جی۔ یہ ایسا سوال ہے کہ اس کی بھی ہر دور میں ضرورت ہے اور ہر انسان کو ضرورت ہے۔ یہ بتائیے کہ دوستی کا معیار جو اسلام نے واضح کیا ہے کہ وہ کیسا ہے، کیسے ہونی چاہیے، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ جی واقعی یہ بڑا ضروری سوال ہے جس کی فی زمانہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی، کہ انسان دوستیوں میں بہت زیادہ آج کل اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے۔ تو اسلام ہمارا وہ دین ہے کہ جس نے ہمیں کسی بھی فیلڈ میں بے سہارا نہیں چھوڑا، اللہ اکبر۔ اس نے ہمیں راستہ ضرور دکھایا ہے کہ تم نے اس جانب جانا ہے۔ انسان دوستی اس لیے کرتا ہے کہ مشکل وقت میں کام آئے، کوئی پریشانی میں پڑ جائے تو سہارا بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے روز یہ منظر ہوگا کہ آج جو دنیا میں دوستی کی، محبت کی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ تو یہ اس تک جملے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر دوستی تو کرنی نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، الا المتقون۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری دوستی کی ڈائریکشن اگر صحیح ہے تو پھر وہ وہاں دشمنی میں نہیں بدلے گی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے تقوی اور پرہیزگاری والوں سے دوستی لگائی، اگر تم نے میرے بندوں کے ساتھ تعلق رکھا، تو پھر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ وہاں دشمنی نہیں کریں گے بلکہ وہاں بھی دوستی نبھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے اس بارے میں، آقا کریم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔
احمد بھائی اس بات سے یہ بات ہمیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ دوستی کا معاملہ کتنا اہم ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے یا وقت بتانے کے لیے کچھ معاملات ایسے کر لیے جائیں۔ حضور فرماتے ہیں دین کی بنیاد ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے، کہ جس طرح کا اس کا دین ہے اسی طرح کا اس کے دوست کا دین سمجھا جائے، اس کی صحبت سے، اس کے تعلق سے، اس کی یاری سے یہ بات واضح ہوگی کہ اس کی یاری اگر چور ڈاکوؤں کے ساتھ ہے، لٹیروں کے ساتھ ہے، اس کی یاری اگر گناہ گاروں کے ساتھ ہے، زمانے کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں لوگوں میں، اگر انہی کے ساتھ اس کی یاری ہے تو بندہ بے شک وہ اچھے طریقے سے اچھے عمل کرنے والا ہو، لیکن اس یاری کی وجہ سے وہ اسی کیٹیگری میں گنا جائے، اسی لائن میں گنا جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں جہاں دوستی کی یہ اہمیت پتہ چلتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم نے جب کسی کو دوست بنانا ہے تو تسلی کر کے دوست بناؤ، کیونکہ تمہارا دین اس کے ساتھ شیئر ہوگا، تمہاری جو پہچان ہے وہ اس کے ساتھ شیئر ہوگی۔ اور اہل تصوف جو ہے نا، صوفیاء جو ہیں، ان کو جب پوچھا جائے نا کہ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ ایمان کو ضائع کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، ایمان بندے کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، اور بندہ مومن کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اور اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کسی صوفی سے، کسی تصوف والے سے، کسی اہل معرفت سے کہ حضرت یہ بتائیں کہ بندے کو ایمان سے ہاتھ دھو دینے کا سلسلہ کب میسر آتا ہے، کب وہ ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ جہاں بڑی وجوہات ہیں ان میں ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اس کی صحبت بری ہو جائے، اور اگر وہ بری صحبت کی جانب پڑ جائے گا، اس کی یاری غلط ہو جائے گی، اس کی دوستی اگر غلط ہو جائے گی تو فرماتے ہیں وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یہاں تک اس کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا دوستی کا معیار اسلام نے جو بتایا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل مومن کے لیے جو ایک واضح اصول ہے کہ جو ہر بندے کی سمجھ میں آ جانے والا ہے، وہ یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ۔ بندہ کسی سے یاری لگائے تو اللہ کے لیے، کسی سے لڑائی کرے تو اللہ کے لیے، اپنی اس کی ذات ہی بیچ میں نہ ہو، اس کا جینا مرنا اللہ اور رسول کے لیے ہو، تب بھی اسی دوستی میسر آ سکتی۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑے واضح الفاظ میں آپ نے بتایا کہ دوستی بھی ایسے نہیں کر لینی چاہیے، اور اس کا بھی ایک معیار ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھے بندے کی صحبت ایسے ہے جیسے ایک عطر والے کی دکان ہے، خوشبو والے کی دکان ہے۔ تو اس میں تین چیزیں ہیں جی کہ یا تو آپ وہاں خریدنے گئے ہیں، جی ٹھیک ہے، ادھر گئے ہیں جی خریدنے کے لیے، آپ نے وہاں سے خرید لیا، آپ نے لگائی تو خوشبو میسر آ گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو خود سے دے ہاں وہ کہے جی یہ عطر ہے تو یہ میں نے نہیں لی ہے یا میں نے نہیں بنائی ہے، یہ دیکھیں خوشبو اچھی ہے، خوشبو اچھی ہے، اور خوشبو کا مقصد اس کا پورا ہو جائے گا، پھر پورا ہو گیا یہ۔ اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے خریدی بھی نہیں اور اس نے آپ کو دکھائی بھی نہیں، تو تیسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ اس نے خریدی بھی نہیں اور اس نے دی بھی نہیں، لیکن وہاں بیٹھنے کی وجہ سے، اس ہوا اور اس جگہ کی وجہ سے، اس کے جسم سے جب وہ وہاں سے نکلے گا اس کے جسم سے کہیں نہ کہیں سے خوشبو آتی رہے گی۔ اور برے بندے کی جو صحبت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی لوہار کی دکان ہے، ہاں تو وہ ادھر سے کچھ خریدے یا نہ خریدے، بیٹھنے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں اس کے کپڑا لگنے کی وجہ سے وہ نشانات جو ہیں وہ نقصان اس کا ہو جاتا ہے، چنگاری اس کی، ہاں جی، بلکہ وہ میاں صاحب نے بھی کچھ کہا ہے، وہ آپ ہی کہیں کہ میاں صاحب نے کیا کہا ہے۔ میاں صاحب نے جو کہا وہ شعر ہم اپنے اگلے ثنا خان سے ہم سنتے ہیں، جی بالکل، ماشاءاللہ، تو کیونکہ ترنم میں ارشد بھائی جب پڑھیں گے تو پھر مزید لطف بڑھے گا۔ تو ارشد بھائی پہلے آپ جو اپنا کلام پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کریں، اور اس کے بعد ایک شعر جو ہے وہ اسی حوالہ سے آپ نے پیش کرنا ہے جو میاں صاحب کا شعر لکھا ہوا ہے، برے بندے دی صحبت یارو، یہ والا۔ زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے شروع کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے شروع کیا ہے، بس
بسا جانے دل کا ماجرا کیا ہے سانسیاں میں کو آپ سے چھپا کیا ہے سانسیاں میں کو آپ سے چھپا کیا ہے بس جانے دل کا ماجرا کیا ہے میں آ گیا تجھے لے ان کے کوچے سے میں آیا تجھے ان کے کوچے سے تم بتا اور چاہتا کیا ہے تم بتا اور چاہتا کیا ہے بس جانے دل کا ماجرا کیا ہے مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا جو میرے آقا نے پوچھا جو میرے آقا نے پوچھا مولا کیا ہے جو میرے آقا نے پوچھا مولا کیا ہے تو میں نے کہا اور سنا کے لیے قرآن 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 سنا کے لیے قرآن علی کے پیار نے بتا دیا کہ فلاں کیا ہے
وہ کیا بتائے گا ارے وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز جسے پتا نہیں جسے پتا نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے جسے پتا نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے بس ماشاءاللہ کیا خوب پڑھا ارشد چرائی صاحب نے، اور یقین جانے اور کمال کر دیا ماشاءاللہ، اور ادھر میں بہت اتنا اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ۔ ماشاءاللہ۔ تو احمد بھائی، ارشد بھائی کے ذمے ایک اور شعر بھی تھا، وہ میاں صاحب والا۔ جی تو ضرور میرا سنیں گے، خیال ہے کہ لیکن ہم نے یہاں پہ لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ، جی جی۔ اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پھر چرائی صاحب سے شعر بھی سنیں گے اور علامہ صاحب سے بات بھی، اور جاتے جاتے عثمان غنی صاحب سے بھی ایک نعت سنیں گے۔ ابھی وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔